السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ نماز کے فرائض کے تعلق سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم لوگوں نے اصطلاحات شرعیہ کا بیان پڑھے تھے۔ فرض، واجب، سنت، مستحب، مؤکدہ، غیر مؤکدہ سنت کا جو ہے، اور حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی وغیرہ سب بتائے تھے پچھلے سبق میں۔ اور انشاءاللہ یہ ہمارا جو سبق چل رہا ہے انوار شریعت سے چل رہا ہے۔ اچھی نماز یہ کتاب کا نام ہے۔ اگر یہ کتاب آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ PDF میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اپنے قریبی کہیں بھی جو اسلامی بک کتابیں ملتی ہیں وہاں سے آپ لوگ جا کر کے خرید سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے نماز کے فرائض کے تعلق سے، نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں اور جو چیزیں فرض ہیں اس کا مطلب کیا ہے، تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والے ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور کوئی بھی سبق آپ لوگوں سے نہ چھوٹے۔ تو دیکھیے ناظرین، میں سبق شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے فرائض۔ سوال: نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ جواب: نماز میں 6 چیزیں فرض ہیں: قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ، خروج بصنعہ۔ سوال: قیام فرض ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب: اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ضروری ہے، تو اگر کسی نے بغیر عذر بیٹھ کر نماز پڑھی تو نہ ہوئی، خواہ عورت ہو یا مرد، چاہے عورت ہو چاہے مرد۔ ہاں، نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے بہار شریعت۔ سوال: قرات فرض ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب: اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر، سنت اور نفل کی ہر رکعتوں میں قرآن شریف پڑھنا ضروری ہے، تو اگر کسی نے ان میں قرآن نہ پڑھا تو نماز نہ ہوگی۔ کن کن نمازوں میں کن کن رکعتوں میں فرض ہے وہ بتائیں۔ فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر، سنت اور نفل کی ہر رکعتوں میں قرآن شریف پڑھنا ضروری ہے، تو اگر کسی نے ان میں قرآن نہ پڑھا تو نماز نہ ہوگی بہار شریعت۔ سوال: قرآن مجید آہستہ پڑھنے کا ادنیٰ درجہ کیا ہے؟ جواب: آہستہ پڑھنے کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ خود سنے، اگر اس قدر آہستہ پڑھا کہ خود نہ سنا تو نماز نہ ہوگی۔ سوال: رکوع کا ادنیٰ درجہ کیا ہے؟ جواب: رکوع کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، اور پورا رکوع یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے اور سر پیٹھ کے برابر رکھے، اونچا نیچا نہ رکھے۔ سوال: سجدہ کی حقیقت کیا ہے؟ جواب: پیشانی زمین پر جمنا سجدہ کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا شرط ہے، یعنی کم سے کم پاؤں کی ایک انگلی کو موڑ کر قبلہ رخ کرنا ضروری ہے، تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہ ہوئی، بلکہ صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نماز نہ ہوئی۔ تو بہت اہم مسئلہ ہے، اسے آپ لوگ بالکل خیال کر کے دیکھیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو ہمارے پاؤں کی انگلی کا پیٹ زمین سے لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ اگر نہیں لگتا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو ہم لوگ کو کیا کرنا، یہ سمجھیے پاؤں کی انگلی ہے، پاؤں کی انگلی کا پیٹ، یہ پیٹ ہے اور یہ پیٹھ ہے، ٹھیک؟ اس کو پیٹھ بولیں گے، اس کو پیٹ بولیں گے۔ تو پیٹ کا دبانا، قبلہ رخ کرنا، موڑنا یہ ضروری ہے، کم سے کم پاؤں کی ایک انگلی کو موڑ کر قبلہ رخ کرنا ضروری ہے۔ تو اس طرح کر کے نماز پڑھنا چاہیے، سجدہ کرنی چاہیے۔ دیکھیے سوال: کتنی انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا واجب ہے؟ جواب: دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا واجب ہے۔ اور آگے بتاتے ہیں۔ سوال: قاعدہ اخیرہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب: نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد التحیات و رسولہ تک پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ سوال: خروج بصنعہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے
جواب: قاعدہ اخیرہ کے بعد نماز کو توڑ دینے والا کوئی کام قصداً کرنے کو خروج بصنعہ کہتے ہیں، یعنی اپنے ارادے سے نماز سے باہر نکلنا خروج بصنعہ کہتے ہیں۔ کیا؟ قاعدہ اخیرہ کے بعد نماز کو توڑ دینے والا کوئی کام قصداً کرنے کو خروج بصنعہ کہتے ہیں، لیکن سلام کے علاوہ کوئی دوسرا نماز کو توڑ دینے والا کام قصداً پایا گیا تو نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ سلام کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو پھر نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ لیکن سلام کرنے کے بعد قاعدہ اخیرہ کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ پڑھنا واجب نہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے جانے نماز کے فرائض، نماز میں کتنی فرائض ہیں اور ان سب کا مطلب کیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں نماز کے واجبات جانیں گے، نماز کی سنتیں بھی آگے پڑھیں گے، اسی طرح نماز کے پورا مسئلہ ہم لوگ جانیں گے۔ آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوست احباب کو ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے، ان لوگوں کو بھی بتائیے تاکہ ان لوگ بھی اچھی طرح سے نماز کے مسائل جان لیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔